करवाने वाले हैं मुफ्ती सैयद आलम मदारी जी का, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये कानपुर से बिलोंग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आबदी टुडे न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ हूँ नाज़मा आबदी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पिछले वाले पार्ट में कहा था कि मैं आपकी मुलाकात जो कि सैयद मुफ्ती साहब हैं आलम मदारी जी, इनसे मुलाकात करवाऊंगी। तो आज वो दिन आ गया है जब आज हमारे साथ बैठे हैं मुफ्ती साहब। अब हम इनसे ही जानते हैं इनकी ज़ुबानी की आज तक का सफ़र, इनका बचपन से लेके आज तक का सफ़र कैसा रहा और कैसे ये इतने इस्लामिक स्कॉलर बन गए, जो कि मतलब इतने फेमस हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। इनके काफ़ी फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर हैं मिलियन में। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। जी जज़ाकल्लाह। तो हमारी जो पब्लिक है, आप काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, आपके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं। आपकी ये जो शुरुआत है कैसे हुई? देखिए, सबसे बड़ा जो किसी की कामयाबी के पीछे एक रीज़न होता है और उसकी कामयाबी का जो राज होता है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ जो होता है वो वालिदैन का होता है, माँ बाप का होता है। माँ बाप ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी बच्चा अपने वालिदैन की खिदमत करके और उनकी फरमाबरदारी करके और उनसे दुआएं ले लेता है, तो फिर उसका उरूज पा जाना, कामयाब हो जाना, ये कोई फिर बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वालिदैन का जब सपोर्ट होता है तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद उसकी गैबी मदद फरमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारे वालिदैन ने हमको सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने का मतलब ये है कि हमको वो तालीम जो एक दीनी तालीम थी उससे हमको नवाजा। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनतें मशक्क़तें बर्दाश्त करके हमको मदरसों से जोड़ा, हमको तालीम दिलवाई, हमको हिफ्ज़ करवाया, आलिम का कोर्स, फिर कारी का कोर्स, फिर मुफ्ती का कोर्स। और ये जो बोलने का जहाँ तक सवाल है कि इस्लामिक स्कॉलर कैसे बने, तो ये मेरे वालिद साहब अलहाज सैयद आगाज़ आलम साहब मदारी, तो आपकी एक आदत थी कि शुरू से जब मुझे याद है कि मैं 6-7 साल मेरी उम्र थी, तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जलसे वगैरह होते रहते हैं। क्योंकि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर आस्ताना है हुज़ूर सैयदना बदियुद्दीन क़ुत्बुल मदार अहमद ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आस्ताना है, जो बहुत और सबसे क़दीम अगर कोई सिलसिला है तो वो सिलसिले मदारिया है, जिस बेस पर मैं अपने नाम के आगे मदारी लगाता हूँ। तो आपका आस्ताना मकनपुर शरीफ में है। मैं आपसे मेरी निस्बत भी है, और नसबी और निस्बती दोनों निस्बतें मदार पाक से हैं, तो इसलिए मैं मदारी लगाता हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे जलसे और प्रोग्राम हुआ करते थे और अब भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे वालिद साहब उन जुलूस में और उन तमाम प्रोग्राम में हमको बहुत कम उम्र में 6-7 साल की उम्र में हमको खड़ा करते थे और हमको हदीसें याद कराई हुई थी, 40 अहादीस वो हमको सुनवाया करते थे और सारे लोग सुना करते थे। हमारे ख़ानदान वाले, घर वाले बहुत मोहब्बतों से नवाजते थे। तो ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा, और फिर साथ में पढ़ाई का जो एक तालीमी एक दौर था वो भी चलता रहा। और फिर मदार पाक के सदक़े आप और तमाम हमारे अहबाब की मोहब्बतों का सिला और उनकी दुआओं का और वालिदैन की मेहनतों का सिला ये मिला कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको खुसूसी तौर पर अपने दीन के लिए कबूल फरमाया। और बस आज आपके सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर कौन सा चैनल है? मेरा UKZ उम्मत की ज़रूरत चैनल है। जो कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? लगभग 7 लाख के आसपास। और फेसबुक पर तो एक पे 12 लाख हैं और एक पर 3-3.5 लाख फॉलोवर्स हैं। और बहरहाल ये है कि लोग ऑनलाइन ऑफ़लाइन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम हैं वो सब चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मदरसों में ऐसा हो कि सिर्फ वो दीनी तालीम ही दी जाती हो, नहीं, बल्कि उर्दू, हिंदी, जो भी वक्त की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं। इंग्लिश पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन ही कोई काम हो, सिर्फ ऑनलाइन ही, ऐसा नहीं है, बल्कि ऑफ़लाइन में बहुत सारे मुरीदीन, मोतक़िदीन और बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना, ये तो हमेशा का एक माहौल है। जबकि सोशल मीडिया पर मुझे एक्टिव हुए तकरीबन 2 साल का अरसा गुज़रा है, और वैसे ऑफ़लाइन में इस तरह से काम करते हुए तकरीबन मेरे ख़्याल से बचपन से लेकर आज तक, तो आज तक इसी तरह से उन तमाम कामों को अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल। इसके अलावा आप क्या करते हैं?
اس کے علاوہ کوئی اور فرصت ہی نہیں ملتی جو کچھ اور کرنے کا وقت رہے. نہیں جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا کے تھرو میں نے بھی سنا تھا کہ آپ کوئی وہ چلاتے ہیں فاؤنڈیشن وغیرہ. جی وہ AWS آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی، جس کو میں خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے احسان سے، آپ لوگوں کی دعا سے، بغیر کسی فنڈنگ کے اور وداؤٹ فنڈنگ الحمدللہ وہ سوسائٹی چلتی ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے رہا ہے. اچھا، جیسے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے، کچھ مسلم لڑکیاں ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح سے رہتی ہیں اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا. کئی ساری ایسی افواہیں پھیلی ہیں اسلام کے اندر، آپ بھی جانتے ہیں. کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو ڈراتے ہیں کہ نہیں ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ سزا ملے گی، وہ سزا ملے گی. تو یہ سب تھوڑا سا ہم جو لڑکیاں ہیں خاص طور پر، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ تھوڑا سا بستار سے جانکاری دیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایسا کچھ کرتے ہیں، ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اب سے 14 صدی پہلے لوٹیے اور دیکھیے تاریخ کے آئینے میں، دیکھیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس سے پہلے لڑکیوں کی کیا حالات تھے، لڑکیاں کس طرح سے رہا کرتی تھیں. اور لڑکیوں کا معاملہ یہ تھا کہ سگا باپ اپنی بیٹی کو زمین کے اندر دفن کر دیتا تھا. جب اس کو خبر ملتی تھی کہ ہمارے یہاں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا تھا اور تھوڑا ہی وقت گزرتے ہی وہ اپنی بچی کو زمین میں درگور کرنے پر آمادہ ہو جاتا تھا. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر رہے تھے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے لوگوں پر اور سماج کو جو ایک روشنی دی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کر رہے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کراتے نظر آنے لگے. تو چونکہ یہ ایک لوگوں کے ذہن کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ شاید اسلام نے عورتوں کو کم عزت سے نوازا ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کو بہت زیادہ عزت عطا فرمائی ہے اور بہت زیادہ عزت سے نوازا ہے. اور آپ دیکھیں نا، لڑکیاں زمین کے اندر دفن کی جا رہی تھیں، کوئی نہیں تھا پوری کائنات میں اس پر آواز اٹھانے والا. اور وہ لوگ آواز کیسے اٹھاتے جبکہ وہ خود ہی اپنی بچیوں کو زمین کے اندر دفن کر رہے تھے، اپنی عورتوں کو جلا دیا کرتے تھے، ذرا سی بات پر 40 سال ایک دوسرے سے جنگ کیا کرتے تھے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محنت کی اور ان لوگوں کو اس گمراہی سے نکال کر اسلام کی طرف، اسلام کو دیا ان کو، اور یہ بتایا کہ دنیا میں کیسے جیا جاتا ہے، زندگی جینے کا سلیقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کا مقام بنایا ہے اور بتایا ہے کہ دیکھو عورتوں کا کیا مقام ہے. لیکن جو معیار ہے عورت کا نا، تو پردہ اسلام نے عورت کو کیوں دیا ہے، اس کی ایک وجہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ جائیے کسی دکان پر اور آپ جا کر دیکھیں کہ وہاں مٹھائی اور سموسے پکوڑے وغیرہ ہوں، تو پکوڑے اور سموسے آپ کو کہاں رکھے ملیں گے؟ کاؤنٹر کے اوپر رکھے ملیں گے. اور جو بہترین ربڑی اور رس ملائی اور برفی اور اچھی چیزیں جتنی ہوتی ہیں، وہ سب کاؤنٹر کے اندر پردے میں آپ کو رکھی ملیں گی. کیونکہ وہ ان کی قدر و قیمت زیادہ ہے. تو اسلام نے اگر عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے تو صرف اس بیس پر دیا ہے کہ وہ ان کی عزت بڑھائی ہے، کہ وہ ایسی نہیں ہے کہ ان اوپر پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، سموسے رکھے ہوئے ہیں میز کے اوپر، تو ڈسٹ بھی آ رہی ہے، اس میں دھول بھی آ رہی ہے، اس میں مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں. تو اسلام نے کہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ان کے اوپر ڈسٹ اور وہ اس طرح سے اوپن رہیں، بلکہ ان کو مکمل پردے میں رہنا چاہیے. تو اسلام نے یہ پیغام دیا ہے. لیکن مولویوں کی بہت زیادہ جو سختیاں اس دور میں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ مولوی حضرات جو ہیں وہ شدت پسندی اختیار کرتے ہیں، تو انہیں اس شدت پسندی سے نکل کر ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جو تبلیغ کا طریقہ ہے اور لوگوں کے سامنے بات کرنے کا لہجہ، اور کوئی بھی انسان دیکھیں اسلام کہتا ہے کہ آپ گناہ سے نفرت کریں، گناہ گار سے نفرت نہ کریں. آپ شراب سے نفرت کریں، شرابی سے نفرت نہ کریں. آج ہمارا سماج جو ہے وہ یہ ہے کہ شرابی سے نفرت کرتا ہے اور شراب سے نفرت نہیں کرتا ہے، جبکہ گناہ سے تو اسے پیار ہوتا ہے لیکن گناہ گار سے نفرت کرتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ آپ گناہ سے نفرت کریں لیکن گناہ گار سے محبت کریں.
تو بہرحال میں دعا گو ہوں ان تمام لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی دین سے الگ ہے تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل دین پر لائے، لیکن مولویوں کو اس معاملے میں جو شدت پسندی ہے اس سے ان کو مولویوں کو باز آنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، کئی سمے پہلے، آج سے لگ بھگ 8 مہینے پہلے، تو مطلب میری بھی سوچ کچھ ایسی تھی کہ زیادہ اسلام کے جو طریقے ہیں ان کو ہم زیادہ فالو کرتے تو تھے، لیکن جب ہم نے تھوڑا خالی سمے ملتا تھا تو مفتی صاحب کے ویڈیو میں نے اکثر دیکھے، اور پہلے ایک دیکھا پھر 2 دیکھے، لگاتار ایسے کئی مہینوں تک دیکھتے چلے گئے، اور دیکھتے دیکھتے خود میں اتنا مطلب ان کے ویڈیو دیکھ کر، مفتی صاحب کی ویڈیو دیکھ کر اتنا موٹیویٹ ہوئے، اور اتنا اپنے آپ کو بھی بدلا، اور کئی سارے پریورتن ہم نے اپنے آپ میں خود بھی کیے ہیں، جس کا مطلب اب میں اپنے آپ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن ہاں اس کا پرینام جو میرے پریوار والے مجھ میں خود دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ کچھ حد تک تو ٹھیک ہے، مطلب بدلاؤ آیا ہے۔ جیسے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دو، بڑوں کی عزت کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور بھی ساری کئی ایسی چیزیں ہیں، دوسروں کی مدد کرنا جو اسلام میں ہے، ان ساری چیزوں کو مانتے تو پہلے بھی تھے، لیکن جب مفتی صاحب کے میں نے ویڈیو دیکھے اس کے بعد دیکھتے گئے، مطلب دیکھتے گئے اور خود میں اتنا پریورتن کرنے کی کوشش کی، اور میں نے کیا بھی ہے، تو اس کا پورا شرے میں یہ مانتی ہوں کہ مفتی صاحب کو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ تو میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ میں آپ کی ملاقات ایک دن مفتی صاحب سے ضرور کرواؤں گی، جو کہ UKZ امت کی ضرورت نام سے چینل چلاتے ہیں سید مفتی عالم مداری صاحب، تو ان سے مل کے مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ لوگ ایسے ہی مطلب ہم آپ کو ایسی ہستیوں سے روبرو کرواتے رہیں گے، آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔